بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش ہو رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ بیانات میں جو بنیادی بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جب آدمی اپنی اصلاح کا ارادہ کرے تو اس کو کچھ ہمت اور محنت سے کام کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ہمت اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو کسی شیخ سے بھی اگر تعلق قائم کیا ہے جو اصلاح کے لیے عادتاً ضروری ہے، تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس تعلق قائم ہو گیا تو خود بخود سارے مرحلے طے ہو جائیں گے، بلکہ شیخ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ طبیعت چاہے یا نہ چاہے، دل لگے یا نہ لگے، اپنے آپ کو زبردستی کچھ کاموں میں لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تھا خلاصہ پچھلے بیانات۔ اب یہاں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اس کتاب میں ذکر سے متعلق، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس طریق کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن کی اصلاح ہو۔ کسی شیخ سے جو تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج شیخ سے کرانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن عادت یوں ہے، اور یہ شروع سے چلی آتی ہے، کہ جب کوئی آدمی اصلاح کا ارادہ کرے تو اس میں معاون ہو جاتا ہے کچھ ذکر کا معمول رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا معمول رکھنا یہ اصلاح کے لیے معاون ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ کسی شیخ کے پاس جانے کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ ان سے کچھ ذکر کے معمولات سیکھ لیے جائیں اور بس۔ یہ سمجھنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اصل مقصد تو اپنی بیماریوں کا علاج کرانا ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ ذکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات دونوں چیزوں کے مجموعے سے چلتی ہے کہ کچھ ذکر اللہ کا معمول بنانا اور اس کی پابندی رکھنا یہ بھی طریق کا ایک سمجھو تقریباً لازمی جیسا حصہ ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی نگرانی کرنا اور اپنے حالات سے شیخ کو مطلع کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دونوں کام ایک ساتھ چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، اصلاح کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تو ذکر بھی اس طریق کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ در حقیقت تعمیل ہے اللہ جل جلالہ کے ارشاد کی کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ کہ ایمان والو اللہ جل جلالہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اس کا ذکر کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دل اللہ جل جلالہ کی یاد سے اور تمہاری زبان اللہ جل جلالہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ در حقیقت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کے حملوں کے مقابلہ کرنے اور نفس کے حملوں کے مقابلہ کرنے۔
شیطان اور نفس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر ایک بہت بڑا ہتھیار بنایا. کیونکہ ہر انسان کے دل میں نفسانی خواہشات کے زیر اثر داعیے اور تقاضے گناہوں کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور شیطان بھی بہکاتا رہتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہے اور وہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل و دماغ میں رچا بسا ہے تو شیطان کے مقابلہ کرنے میں اور نفس کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حملوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. میں نے تبارک ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. انہوں نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ لیا تھا 1857 کے موقع پر اور ایک چھوٹے سے علاقے پر اپنی حکومت بھی قائم کری تقریباً. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے جہاد میں وہ غالب آ گئے اور انگریزوں کا جب تسلط ہو گیا تو انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ان لوگوں کی جو جہاد میں حصہ لے رہے تھے. تو حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے دو چونکہ جہاد کے نمایاں ارکان میں سے تھے تو ان کے خلاف بھی مقدمہ ہوا اور اس زمانے میں انگریز نے چوراہوں پر مجسٹریٹ بٹھا رکھے تھے کہ جب کسی کے شخص کے خلاف کوئی رپورٹ آتی تھی کہ اس نے جہاد میں حصہ لیا ہے تو مجسٹریٹ کی عدالت وہیں چوراہے پر بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سامنے پیش ہو گئے اور گواہ وغیرہ آئے اور یہاں تک کہ وہیں پر فیصلہ کھڑے کھڑے سنا دیا جاتا. اور اکثر و بیشتر جس کے خلاف یہ جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے انگریز کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا تھا تو پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے, پھانسی ہو جایا کرتی تھی, وہیں مجسٹریٹ پھانسی کا حکم دے دیتے. تو حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کو مجسٹریٹ کی عدالت میں طلب کیا گیا وہیں چوراہے پر. تو پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ہتھیار ہے؟ تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ تو اب حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اگر یہ فرمائے کہ نہیں ہے ہتھیار تو جھوٹ, اس لیے کہ تھے واقع تھا, اور اگر فرمائے کہ ہے تو اس طرح سے اعتراف جرم اور اس کے نتیجے میں سزا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں. ہاتھ میں تسبیح تھی حضرت کے, ذکر فرما رہے تھے تو اس کو اٹھا کر ہمارا ہتھیار یہ ہے, ہمارا ہتھیار یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جملے سے اس مجسٹریٹ کے دل پر کچھ ایسا روز تاریخ فرمایا کہ آگے نہ پوچھ پایا وہ. اور ایک دیہاتی صاحب, بالکل دیہاتی گاؤں آدمی قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا ارے بھائی یہ مولوی صاحب کو تم کہاں پکڑ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری مسجد کا مؤذن ہے, ہماری مسجد کا مؤذن ہے, اس کو کہاں پکڑ رہے ہیں؟ اس سارے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجسٹریٹ کے بغیر تاریخ ہے, جاؤ لے جاؤ چھٹے ہو تشریف لے جاؤ. یہ تو فرمایا تھا کہ یہ تسبیح یہ ہمارا ہتھیار یہ ہے, یہ ویسے ہی کہہ دینے کی بات نہیں تھی. حقیقت میں واقعتاً یہ ہتھیار ہے, لیکن یہ ہتھیار ہے شیطان سے لڑائی کا اور نفس سے لڑائی کا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب انسان کرتا ہے اور اس ذکر اس کے رگ و پیر میں سماتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے مقابلہ آسان فرما دیتے ہیں, نفس سے مقابلہ آسان فرما دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو ذکر ہے جو معمول مقرر کیا جا رہا ہے اور اکثر فائدہ زیادہ تر مفید یہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد دن کا کام شروع کرنے سے پہلے آدمی کچھ معمولات ذکر کے مقرر کرے اور اس کی پابندی کرے. تو ہمارے دوارا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ذکر ہے صبح کا یہ درحقیقت تقویت کے لیے ہے کہ سارے دن جو کام کرو گے آگے جا کر اس کے لیے قوت حاصل ہو ہمیں. اور کبھی
کبھی ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ بھائی گھر سے چلے تو ناشتہ کیا تھا کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا تھا. کہا کہ روٹی اور انڈے کا ناشتہ کیا تھا یا کچھ اور؟ ہم سمجھا. ہم نے کہا حضرت ناشتے کی بات پوچھ رہے ہیں، بتا دیا کیا ناشتہ کیا تھا. کہا کہ نہیں، اصل ناشتہ یہ ہے صبح کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے نکلو بازار میں، جہاں جاؤ کام پر نکلو. تو جیسے ناشتہ آدمی صبح کو کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ بدن میں تقویت حاصل ہو اور پھر جو پڑھائی کے منصبی اس کو ادا کرنے ہیں وہ ناشتے کے ذریعے اس میں قوت حاصل ہو. تو اسی طرح جب تم باہر نکل رہے ہو ایسے کارگاہ حیات میں نکل رہے ہو کہ جہاں کہیں نفس کا حملہ ہوگا، کہیں شیطان کا حملہ ہوگا، کہیں گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے، کہیں معصیت کے دائیں پیدا ہوں گے، تو اس کارزار میں نکلنے سے پہلے اپنے لیے تقویت کا سامان کر لو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے. یہ ذکر انشاءاللہ تمہیں شیطان اور نفس کے حملوں سے محفوظ رکھے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے. اور میں اس کیا کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا ذکر کرنے سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے یا اس کو کوئی مزہ آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے. ظاہر ہے اللہ جل جلالہ کی ذات تو ایسی بے نیاز ہے کہ ساری کائنات باری تعالیٰ کے ذکر سے ذکر سے خالی ہو جائے، معصیت پر کمر بستہ ہو جائے تو اس کی عظمت و جلال میں ایک حبہ کمی نہیں آتی. اور ساری کائنات ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑی رہے تو اس کی عظمت و کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو کچھ ہے بے نیاز ہے ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے، ہماری تسبیحات سے، ہماری طاعات سے بے نیاز ہے اس کی ذات. تو جب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کثرت سے کرو تو ان کا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. فائدہ جو کچھ ہے وہ ہمارا. اور ایک فائدہ تو وہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ملنا ہے، ذکر کا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب اور جنت عطا فرمائیں گے. دنیا میں فائدہ یہ ہے اس ذکر کا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد رکھنے والا ہوگا وہ گناہوں سے، بدعنوانیوں سے، جرائم سے اور ناانصافیوں سے محفوظ ہوگا. آپ دیکھو دنیا میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، ان کو اگر دیکھو تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان باری تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. چوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں سمایا ہوتا تو کبھی چوری کا اقدام نہ کرتا. وہ سب دوسرے کو ظلم کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. اگر اللہ کی یاد دل میں ہوتی تو کبھی ظلم دوسرے کے اوپر نہ کرتا. تو یہ ذکر جو ہوتا ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کو گناہوں سے روکتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی زانی ہے یا یزنی وہو مومن. زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے، جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کا استحضار اس کو اس وقت نہیں ہوتا، غافل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور فرمایا لا یسرق السارق الا یسرق وهو مومن. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہے. اس کو ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ باری تعالیٰ کی غفلت سے ہوتا ہے. ذکر آ جائے گا اور باری تعالیٰ کی یاد دل میں پیوست ہوگی تو انسان کو گناہ سے روکے گی. جتنے پولیس ہے اور محکمے ہیں آج جرائم کو روکنے والے، وہ سارے ایسے ہیں کہ جو ظاہر میں کھلے عام جرم کرنے سے تو سزا دے دیں گے وہ، اور آدمی کو یہ خیال ہوگا کہ بھائی پولیس نہ پکڑ لے، عدالت میں نہ مجھے بلا لیا جائے، تو کھلے عام گناہ کرنے سے تو ہو سکتا ہے کچھ روک دے. اگرچہ آج تو وہ بھی نہیں روک رہے. آج کی پولیس اور محکمے ساری دنیا کے ہونے کے باوجود بدعنوانیوں کا اور جرائم کا بازار گرم ہے.
لیکن اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بہت چوکس پولیس ہوگی تو اس کا خطرہ لوگ محسوس کر کے ظاہر میں گناہ کرنے سے بچ جائے گی. لیکن رات کی تاریکی میں، جنگل کی تنہائی میں، خلوتوں میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں کون پیارا بٹھائے انسان کے اوپر؟ وہاں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے، اس کے ذکر کے، کوئی اور پیارا انسان کے اوپر نہیں ہو سکتا. اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سمایا ہوتا ہے اور اس کی یاد سمائی ہوتی ہے تو آدمی تنہائی میں ہو، تاریکی میں ہو، کہیں ہو، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. صحابہ کرام کے واقعات کہ ان کو خود حاضر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے اوپر سزا جاری کروا رہے ہیں. کوئی پولیس نہیں، کوئی عدالت نہیں، خود آ رہے ہیں تو رسول اللہ میرے اوپر سزا جاری کر دیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سزا سے بچ جاؤں اور گناہ سے پاک ہو جاؤں. تو اس واسطے ہے یہ ذکر. تو بھائی جب اس راہ میں قدم رکھا تو کچھ ضروری ہے کہ آدمی ذکر کرے. اصل تو بات یہ ہے ذکر کی، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کثرت سے ذکر کرو. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے ذکر کا معنی یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو یا کم از کم دل میں تمہارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو. اصل بات تو یہ ہے. اور جب آدمی اس راہ میں ترقی کرتا ہے تو الحمدللہ یہ صورت حاصل ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے پتہ بھی نہیں چلا، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. لیکن اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ کچھ وقت مقرر کر کے اپنے آپ کو اور کاموں سے فارغ کر کے دل و دماغ کو یکسو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. ہمارے حضرت والا ابتدا میں جو ذکر بتایا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ بھئی ایک تسبیح کم سے کم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے اس کی، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ھو، اور ایک تسبیح درود شریف کی، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ہمارے والا جب ابتدا میں کوئی سب سے پہلے یہ 5 تسبیحات کی تلقین فرمایا کرتے تھے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. 5 تسبیحات ہیں اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوئی وقت مقرر کر لیا. وقت مقرر کر کے اور بہتر یہ ہے کہ وہ فجر سے پہلے کا وقت ہو یا فجر سے متصل بعد کا وقت. ہمارے والا فرمایا کرتے تھے کہ یہ فجر کا جو وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں رویدگی رکھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے وقت میں ایک برکت رکھی ہے. اس میں کیا ترجمہ کرے رویدگی کا، یعنی اس میں بڑھنے کی اور اگنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اس وقت ہمارے سمجھتے کہ کلیاں اس وقت میں چٹکتی ہیں، پھول اس وقت میں کھلتے ہیں، پرندے اس وقت میں چہچہاتے ہیں. تو ساری دنیا اور ساری کائنات جیسے نیند سے بیدار ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں خاصیت یہ رکھی ہے کہ اس کے اندر بیداری ہے، اس میں نشاط ہے، اس میں کام جو کیا جائے اس میں برکت ہے. لہذا فجر کا وقت سب سے زیادہ موزوں وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے. فجر سے کچھ پہلے یا فجر کے بعد. تو اس وقت میں اور پھر چونکہ اس وقت تک آدمی نے اپنے کچھ کام دھندے شروع نہیں کیے ہوتے تو ذہن بھی نسبتاً یکسو ہوتا ہے اور اوقات میں کہیں ذہن ادھر جا رہا ہے کہیں ادھر جا رہا ہے. یہ وقت ایسا ہے کہ ابھی تک ذہن جن کے کام دھندوں میں الجھا نہیں، اس سے پہلے یہ یکسوئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فجر کا وقت اس کام کے لیے مقرر کیا جائے اور اس وقت میں ابتدا کی جائے قرآن کریم کی تلاوت سے. سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت جتنی اللہ تعالیٰ کا توفیق عطا فرمائے.
ایک پارا. اگر کوئی بہت مصروف آدمی ہے پورا نہیں کر سکتا آدھا پارا کر لے, اور زیادہ مصروف ہے 100 پارا کر لے. لیکن روزانہ تھوڑی سی تلاوت اللہ تعالیٰ کے کلام کی. اور خوب سمجھ لیجیے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے زیادہ افضل کوئی اور ذکر نہیں. سب سے افضل ذکر اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے. تو پہلے آغاز وہاں سے کریں, اور پھر کچھ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, جیسے مناجات مقبول حضرت والا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے جمع فرمائی ہے دعائیں مناجات مقبول, اس کی ایک منزل پڑھ لیں. اور پھر یہ 5 تسبیحات. تو اگر ابتدا میں 5 تسبیحات سے شروع کریں تو اور یہ تلاوت مناجات مقبول اور یہ 5 تسبیحات ملا کر زیادہ سے زیادہ اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جائے. اگر تلاوت زیادہ کی 1 گھنٹہ, کم کی تو آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹے میں کام. لیکن آدھا گھنٹہ یہ پابندی سے ہو. اور اس کا اصل فائدہ اور اس کا جو اصل نفع ہے وہ اس وقت ہے جب وقت کی پابندی ہو اور روزانہ بلا ناغہ ہو اور ایک جگہ بیٹھ کر دھیان سے ہو, یکسوئی کے ساتھ. یہ 3 باتیں اگر پائی گئی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جلدی ظاہر ہوگا. اور اگر کسی دن فرض کرو کسی کو کوئی عذر پیش آ گیا تو کسی دوسرے وقت میں کر لیں, اور بہت ہی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو چلتے پھرتے ہی کر لیں, لیکن کر لیں. کوئی دن اس سے ناغہ نہ ہو, چھوٹے نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی نفلی عبادت ہو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ چاہے تھوڑی ہو لیکن پابندی کے ساتھ. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ ہے جس کی آدمی پابندی کرے چاہے تھوڑی ہو. لہذا ہمارے سارے بزرگوں کا ارشاد اور ان کی تعلیم یہ ہے کہ معمولات جو اپنے مقرر کرو ذکر کے وہ چاہے اتنے مقرر زیادہ نہ کرو کہ اس کو نبھا کر نہ کر سکو اور پابندی سے نہ کر سکو. یہی 5 تسبیحات ہے نا, اگر پابندی سے کر سکو اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی نہ کر سکے, آدھا گھنٹہ نکال لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو یہ 100 نہ کرے 7 کر لے, 33 کر لے, لیکن جو کرے پابندی سے کرے, پابندی سے کرے. دیکھو آپ ذرا غور کرو کہ اگر ایک نل ہے اور نیچے اس کے پتھر رکھا ہے سب, تو اگر ایک مرتبہ آپ نے نل کو خوب تیزی سے کھول دیا اور بڑے پریشر سے پانی آیا اور 5-8 منٹ تک بہتا رہا پھر بند ہو گیا, پھر 1 گھنٹے بعد کھول دیا اسی طرح پھر بند ہو گیا, پھر 1 گھنٹے بعد کھول دیا پھر بند ہو گیا, پتھر میں کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور اس کو ہلکا کھولو ایک قطرہ ٹپک رہا ہے, لیکن ٹپک رہا ہے سال کا سال گزر گیا ٹپکتے ہوئے, تو ایک قطرہ جو ہے پتھر میں سوراخ کر دے گا, ایک قطرہ بھی ٹپکے گا تو وہ اس کے اندر نشے پیدا کر دے گا, پتھر کو توڑ ڈالے گا. وہ پریشر والا توڑنے سے قاصر رہا مگر یہ قطرہ توڑ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پابندی نہیں تھی, مداومت نہیں تھی, اور یہ تھوڑا سا قطرہ تھا لیکن پابندی سے گر رہا تھا تو اس نے پتھر کو توڑ دیا. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت نفلی عبادت و طاعات کے معمول کا ہے. 2 رکعت کا معمول بنا لو نفلے پڑھنے کا, لیکن پابندی سے کہ چھوٹتا نہیں کسی دن. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک دن تم نے 12 رکعتیں پڑھ لی, دوسرے دن 8 پڑھ لی, تیسرے دن 6 پڑھ لی, 4 دن غائب ہو گئے اور ایک ہفتے تک غائب رہے, پھر 12 پڑھ لی اور 8 پڑھ لی. لیکن اس میں اس کے بجائے اگر یہ 2 رکعتیں پابندی سے پڑھو گے تو اس میں اس کا اثر, اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہے. ایسے ہی ذکر کا معاملہ ہے. لہذا ذکر اتنا ہی معمول بناؤ جس کو پابندی کے ساتھ انجام دے
सको, उसमें कोई तखल्लुफ ना हो, ना आना। हमारे हजरत वाले फरमाया करते थे कि अरे भाई अगर किसी दिन ऐसा हो ही गया कि कोई ऐसी आफत आ गई को नहीं कर सके तो कम कर लो, 100 के बजाय 7 कर लो, 61 कर लो, 33 कर लो, 11 कर लो। और अगर किसी हमारे बगैर रात को जब सारा दिन गुजर गया नहीं कर पाए, बिस्तर पर पहुंचे तो बिस्तर पर सोने से पहले तो तब तक नहीं सोऊंगा जब तक 11 मरतबा कम से कम जो तस्बीहात नहीं कर लूंगा। तो कम से कम नावे से बच जाए, नावे की बेबरकती से बच जाए। तो ये मामूल असल तरीका ये है। अब लोग कहते हैं जब मामूलात बना दिए, भाई पहले से खबरदार कर दिया, बता दिया कि भाई मामूल अपने निजामुल औकात में देखभाल कर इस तरह बनाओ जिसको निभा सको। ज्यादा ऊंची उड़ान एकदम से न हो, लेकिन इतने मुकर्रर करो कि लेकिन निभा सको। सारे हालात को देख लो कि क्या क्या मुझे जरूरत है, दरपेशा में काम कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, कितना कर सकूंगा। अब सब हालात देखभाल कर एक मामूल बना लिया, फिर भी कहते हैं कि पाबंदी नहीं होती। भाई बनाया क्यों? जब बनाया था तो सब क्यों नहीं सोचा था? अब जो पाबंदी नहीं हो रही उसका सिवाय सुस्ती के, काहिली के कोई और सबब नहीं। जब सारे हालात देखकर मामूल बनाया था और फिर छोड़ रहे हैं तो सिवाय सुस्ती और काहिली के कोई और सबब नहीं। और जैसा पहले भी अर्ज किया था, सुस्ती का कोई इलाज सुस्ती के बगैर नहीं होता। कोई ऐसा नुस्खा नहीं है जो तुम्हें घोल कर पिला दिया जाए और वो सुस्ती दूर हो जाए। सुस्ती का इलाज तो यही है कि जब सुस्ती हो रही है तो सुस्ती का मुकाबला करो, जबरदस्ती अपने आप को मजबूर करो कि नहीं ये काम करना है। तो इसका कोई हल इसके सिवा नहीं। और अल्लाह ताला ने जैसा मैंने अर्ज किया था, हिम्मत में इंसान की ऐसी ताकत रखी है कि जब इंसान हिम्मत कर लेता है तो सुस्ती भाग जाती है। एक मतलब अगर आदमी डट जाए उस सुस्ती के मुकाबले में तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पहुंचा देते हैं। तो भाई असल बात यह है कि थोड़ा सा वक्त, ये पहली सीढ़ी है जिक्र की तरफ बढ़ने। जब आदमी वक्त मुकर्रर करके, जगह मुकर्रर करके यकफी के साथ आधा घंटा कम से कम उससे निकाल लिया अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र का, तो जब ये काम कुछ अरसे करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इसके अनवार व बरक़ात अपनी जिंदगी में महसूस होंगे। और ये जो मासियतों के, गुनाहों के तकाजे दिल में पैदा होते रहते हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी फर्क आएगा। फिर जब एक अरसा इस तरह गुजर जाए तो फिर अपने शेख की रहनुमाई में इस जिक्र के इस पहली सीढ़ी से और आगे बढ़ने को फिक्र की जाती है। उसके इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता करके उसके बयानात यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो पहला आज सबक है हमारा वो ये है कि कुछ वक्त अपना मुकर्रर कर ले जो जिक्र के लिए खास हो और यकसूर के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह फजल फरमा देंगे। और जो मकसूद है कि अल्लाह ताला की याद दिल में बैठे, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत हो, अल्लाह ताला के सामने हाजिर होने का इस्तेज़ार और ध्यान रहे, ये इंशाअल्लाह इससे हासिल हो रहा शुरू होगा। अब जिक्र से मुताल्लिक कुछ अहम बातें हैं जो हज़रत वाले ने यहां बयान फरमाई है, वो मैं पढ़ता हूं। फरमाया कि मुब्तदी को इजाजत है कि खास आंख खोले हुए नमाज पढ़े या बंद करके। अक्सर सफरावी या सौदावी क़ुयूद से मुतवहिश होते हैं, खुसूस जबकि उसके साथ ज़ौक़ भी मुंज़म हो जाए। और ज़ौक़ मुक़्तदी तकसीर क़ुयूद को नहीं बल्कि मुक़्तदी तक़लील क़ुयूद को है। क़ुयूद से जो असल मक़सूद है तासुर, खुद वही काम ज़ौक़ दे देता है। ये मसला है, आपने भी सुना होगा कि नमाज जब आदमी पढ़े, नमाज भी जिक्र का एक हिस्सा है, इसलिए जिक्र के बाद में ला रहे हैं। और जिक्र ही के ऊपर भी यही बात सादिक आती है जो नमाज के बारे में फरमाई गई है कि नमाज के बारे में आपने ये कहीं पढ़ा होगा कि
نماز آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو فقہائے کرام نے مکروہ کہا ہے. نہ کرو بلکہ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع سے پڑھتے تھے لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن ان کو عالم کشف میں یا عالم خواب میں دکھایا گیا کہ ایک بہت حسین اور جمیل خاتون ہے اور بڑی متناسب جسم والی خاتون ہے مگر نابینا ہے, آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی. پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب یہ ملا کہ یہ تمہاری نماز ہے. نماز جو تم پڑھتے ہو یہ ایسی ہے کہ ویسے تو اور سب ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہو تو اس کا جو مثال عالم مثال میں اس کی شکل یہ ہے کہ ہے تو حسین و جمیل خاتون لیکن آنکھ میں بینائی نہیں. تو اس لیے عام فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, کھول کے پڑھنی چاہیے. سنت یہی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ویسے تو اصل مسئلہ یہی ہے لیکن جو آدمی ابھی مبتدی ہے, سیکھ رہا ہے اور ابھی اس نے اسلام کے راستے میں قدم رکھا ہے تو اگر اس کو خشوع حاصل نہیں ہوتا آنکھ بند کیے بغیر, اگر آنکھیں کھول کر نماز پڑھتا ہے تو خیالات کی بوچھار ہوتی ہے, خیالات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو مسلط ہو جاتا ہے اور خشوع حاصل نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ چاہے آنکھ کھول کے پڑھے چاہے بند کر کے پڑھے. اور اس کی جو سند ہے وہ بھی فقہائے کرام ہی کا قول ہے. فقہائے کرام جو فرماتے ہیں کہ ویسے تو آنکھ بند کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کسی کو نماز میں خشوع اس کے بغیر حاصل نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے جائز. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر بند کر کے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ابتدا میں. جب عادت پختہ ہو جائے گی خشوع کی تو پھر انشاءاللہ کھول کے بھی پڑھے گا تو خشوع حاصل ہو جائے. یہی معاملہ ذکر کا ہے کہ ذکر جو ہے وہ عام حالات میں کھلی ہوئی آنکھوں سے کرنا چاہیے لیکن اگر شروع میں کسی شخص کو ذکر میں خشوع حاصل نہیں ہو رہا تو آنکھ بند کر کے بھی اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور وہ فرمایا کہ اصل میں زیادہ قیدیں شرطیں لگانے سے بعض اوقات آدمی اصل کام ہی سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو زیادہ شرطیں لاؤ, ایسے بیٹھو اور اس طرح تصور کرو اور اس طرح آنکھیں بند نہ کرو, آنکھ کھلا رکھو, یہ قیدیں شرطیں اگر لگائیں گے تو بعض اوقات مبتدی یا بیچارہ وہ گھبرا کے بھاگی جائے گا. تو اس واسطے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی شرطیں نہ لگائی جائیں. اللہ, ایک صاحب نے لکھا اور یہ وہ حالت ہے جو اکثر و بیشتر ابتدا میں لوگوں کو ذکر کی جب شروع کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر آج کل یہ حالات پیش آتے ہیں. ایک صاحب نے اپنا حال لکھا, وہ یہ ہے کہ ذکر طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے, جب کرنے بیٹھتا ہوں دل گھبرا اٹھتا ہے. یہ جب شروع میں آدمی ذکر شروع کرتا ہے تو بالکل ابتدا اگر جب کر رہا ہوگا تب تو ذرا خوب جوش و خروش ذوق شوق سے کیونکہ متوجہ ہوا ہے تو ذرا شروع میں کچھ اس کو لطف بھی آئے گا, کچھ تھوڑا سا دل بھی لگے گا. لیکن جب ذرا ایک آدھ نشستیں ہو گئی تب اس کے بعد ایک دم سے دل گھبرانے سے ہو جائے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں انسان کو خراب کرنے کے لیے. تو دل گھبرانے لگتا ہے کہ دل چاہتا ہے جلدی سے چھوڑ کے چلے جاؤ. تو ایک صاحب نے یہ بات لکھی, اب طبیعت پر بہت بار معلوم ہوتا ہے اور دل گھبرا اٹھتا ہے. تو اس واسطے پریشانی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو دل گھبرا رہا ہے, کیا نہیں جا رہا کام,
صحیح طریقے سے. اوپر سے یہ دل پر فکر سوار ہوتی ہے کہ یہ سب تمہیں بیکار ہو رہا ہے کام، کیونکہ دل تو لگ نہیں رہا اور طبیعت حاضر نہیں ہو رہی، خوشبو پیدا نہیں ہو رہا اور محنت فضول ہو رہی. دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ شیطان کو چھڑوا دیتا ہے کہ بھائی ایسا جب دل تیرا لگتا نہیں، ذکر کا اثر فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو تیرا ہم خبر ضائع کرنے سے کیا حاصل، تو چھوڑ بیٹھا، چھوڑ دے، تو چھڑا دیتا ہے شیطان. تو حضرت نے اس کا جواب لکھا تھا. سنیے، حضرت فرماتے ہیں کہ بار ایک مشقت ہے، مشقت میں اگر جی نہ لگے تو سمجھ لو کہ خود مشقت بھی نفع میں جی لگنے سے کم نہیں. جس طرح بھی ہو حت الوسع پورا کر لیا کیجئے، شدہ سب دشواری مبدل بآسانی ہو جائے گی. یہی انہوں نے کہا تھا نا کہ جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے اور دل گھبرانے لگتا ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دل پر بوجھ ہو رہا ہے تمہارے ذکر کرنے کے، یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ مشقت ہو رہی ہے، ذکر کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے مگر مشقت ہو رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مشقت بھی فائدے میں دل لگنے سے کم نہیں. یعنی اگر تمہارا دل لگا ہوتا ذکر میں اور دل لگا کر ذکر کر رہے ہوتے، اس سے جو فائدہ حاصل ہوتا وہی فائدہ مشقت کے ساتھ ذکر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہو رہا ہے. سمجھے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ باوجود ہے کہ مشقت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، لیکن تم دل کو مجبور کر کے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں لگائے ہوئے ہو. تو جب کوئی بندہ مشقت کر کے طاعت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو شخص اٹک کر تلاوت کرتا ہے، روانی سے نہیں بلکہ اٹک کر تلاوت کر رہا ہے، بہت زیادہ روانی نہیں ہے اس کے پڑھنے میں، تو اس کو دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے. تلاوت کا ثواب اور تلاوت کے ساتھ تلاوت میں جو اس کو محنت ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، اس مشقت کا محنت کا ثواب الگ مل رہا ہے. تو بہت سے لوگ بیچارے شکایت کرتے ہیں، بھائی ہم سے دیکھتے ہیں قاری صاحبان بڑی تیزی سے روانی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم سے اس تیزی روانی سے نہیں پڑھا جاتا، ہمیں اٹک کر پڑھنا پڑتا ہے، آہستہ پڑھنا پڑتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اور لوگ تھوڑی دیر میں کئی پارے پڑھ گئے، ہم سے اتنی دیر میں آدھا ہی پارا پڑھا گیا اٹک کر، تو وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی جیسے اس جیسے ہوتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اٹک پڑھنے والے کو ثواب دگنا مل رہا ہے. تو اگر ذکر میں دل نہیں لگ رہا لیکن تم نے ذکر چھوڑا نہیں، اس کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہے لیکن پھر بھی تم نے اپنے آپ کو باندھ کر رکھا ہوا ہے، ذکر کر رہے ہو، تو اس مشقت کا جو نفع ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ اگر دل نہیں لگ رہا یا بار معلوم ہو رہا ہے تو یہ وقت بیکار گزر رہا ہے. بیکار نہیں گزر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارا ڈبل ثواب لکھا جا رہا ہو اس ذکر کی وجہ سے جو مشقت کے ساتھ کر رہا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ چھوڑو نہیں، لگے رہو. اور جب لگے رہو گے کہ بس دل لگے یا نہ لگے، غم ہے یا خوشی ہو، محنت ہو یا مشقت ہو یا مزہ آئے یا نہ آئے، ہر حالت میں یہ ذکر کرتا ہی رہوں گا اپنے معمول کے مطابق. جب کچھ عرصے تم یہ کر لو گے تو انشاءاللہ یہ دشواری بھی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان فرمائے. تو ابتدا میں ذکر کرنے والے کو یہ صورتحال پیش آتی ہے، چاہے وہ ذکر ہو یا اور نفلی عبادات ہو، ان کے اندر بھی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. دل نہیں لگ رہا تو کوئی پرواہ نہ کرو، نہ لگے. حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرا تو دل نہیں لگتا نماز میں، تو اپنے حضرت نے فرمایا دل لگنا ضروری نہیں، لگانے کی کوشش کرنا ضروری ہے. کوشش تو لگاؤ، لگانے کی کرو، نہ لگے تو کوئی پرواہ نہ کرو، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں. ہاں چھوڑو نہیں، کیے جاؤ. بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مقولہ میں نے اپنے شیخ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سنا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو جس نے ساری عمر نماز پڑھی اور نماز میں کبھی
مزہ نہ آیا پھر بھی پڑھتا رہا، اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو اجر عظیم حاصل ہوگا، کیونکہ جس آدمی کو مزہ آ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت وہ مزہ لینے کی ہو گئی ہو، نماز یہ پڑھا ہوں کہ مزہ آتا ہے اس میں، تو ہو سکتا ہے اس میں صاحبہ اپنے مزے کا پیدا ہو گیا ہو، لیکن جس کو مزہ نہیں آیا وہ تو صرف اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں پڑھ رہا ہے، ورنہ اور تو کوئی اس کا داعیہ ہے نہیں، لہذا اس کو انشاءاللہ تعالی اجر زیادہ ملنے کی امید ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ کے بندے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ ان کیفیات کے پیچھے نہ جاؤ، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، دل گھبرا رہا ہے یا نہیں گھبرا رہا، یہ سب کیفیات آنی جانی ہے، کبھی دل لگے گا کبھی نہیں لگے گا، کبھی لطف آئے گا کبھی نہیں آئے گا، کبھی شوق ذوق ہوگا کبھی سستی محسوس ہوگی، لیکن فکر اس کی کرو کہ کسی بھی حالت میں عمل چھوٹنے نہ پائے، جو بھی حالت ہو جو بھی کیفیت ہو لگا رہے اور کرتا رہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کسی دن پہنچا دیں گے منزل تک اور مقصود حاصل ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی زبان سے تو ذکر کر رہے ہیں، زبان سے ذکر ہو رہا ہے اور دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے، خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ وہ دل تو ہے کہیں اور لگا ہوا اور زبان جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نادان کہنا چاہیے یا غیر صاحب ذوق نے یہ شعر کہہ دیا ہے کہ بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤ ہر یہ چنی تسبیح کہہ دارد اثر، کہ زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گدھے اور گھوڑے اور گائے بیل کا خیال آ رہا ہے، تو ایسی تسبیح کا کیا فائدہ؟ حضرت فرماتے ہیں یہ کسی حقیقت ناشناس کا شعر ہے جس کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ حضرت میں یہ کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح اور در دل گاؤ ہر یہ چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ زبان پر اگر تسبیح ہے اور دل میں کئی خیالات دوسرے آ رہے ہیں، یہ تسبیح بھی فائدے سے خالی نہیں، یہ بھی فائدے بھی اثر رکھتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، بلا بودے اگر یہ ہم نہ بودے، اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیسی محرومی تھی، لیکن اب کم از کم تمہارے زبان سے حرکت کر رہی ہے اللہ کا نام لے کر، جب اس کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دل کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیں، اس لیے اس کو بیکار نہ سمجھو، بے فائدہ نہ سمجھو، اور ان کیفیات کے پیچھے نہ جاؤ کہ دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا، گھبرا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہو، لیکن کام کیے جاؤں گا اور دل نہ لگے، انشاءاللہ کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے انوار و برکات عطا فرمائیں گے، اسی ذکر کو عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ بنیادی چند باتیں ہیں ذکر سے متعلق، اور کچھ وقت اس کام کے لیے نکال لینا ہر مسلمان کو چاہیے، تو نکالے، اس کی اہمیت کو محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی، درخواست کی، اپنے رحمت سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔
ऐ अल्लाह हर तरह से शर फितने से नजात अता फरमा। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए ज़बानी तौर पर कहा है या तारीख़ी तौर पर पर्चे भेजे हैं, अपनी रहमत से उन सबके दिली मुरादों को पूरा फरमा। जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा दे। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्ती को दूर फरमा। जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी का सामान फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के हालात पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से मुसलमानों को नुसरत और गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह काफिरों के गलबे से या अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से निकाल दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों को गलबा अता फरमा, उनको नुसरत अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके दिलों में ईमान और हिकमत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनके दिलों में ईमान और हिकमत पैदा फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु अब्दुका व नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहम। मैं ये ऐलान ये करना था कि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في